حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بڑے عبرت انگیز انداز میں بیان ہوا ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں ذو النون یعنی مچھلی والے کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کی ایک بستی نینو کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ نینوا کا علاقہ موجودہ عراق کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا اور وہاں کی آبادی لاکھوں میں تھی۔ یہ لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، گناہوں اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی زیب و زینت میں مگن تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کا پیغام پہنچائیں اور شرک سے بچائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انتہائی محبت، صبر اور نرمی کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ فرمایا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور رازق ہے، اسی کے آگے جھکو اور اسی کی اطاعت کرو۔ لیکن قوم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑی رہی۔ وہ کہتے، اے یونس، تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہیں کیوں مانیں؟ ہمارے بت ہی ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے، کبھی توحید کی دلیل دیتے، کبھی گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا قصہ سناتے، کبھی اللہ کی رحمت کی طرف بلاتے، مگر وہ ہر بار انکار کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ یہ کیفیت برسوں چلتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات ان کے لیے فکر مند رہتے، لیکن قوم نے ایمان لانے کے بجائے آپ کی باتوں کو ہنسی مذاق اور جھوٹ قرار دیا، یہاں تک کہ آپ دل گرفتہ ہو گئے۔ آپ نے ان کو سختی سے کہا، اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، مگر وہ ہنستے اور کہتے، لے آؤ عذاب اگر سچے ہو۔ ان کی یہ ہٹ دھرمی دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یہ لوگ نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ پھر آپ نے بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن میں اذهب مغاصبہ کہا گیا ہے، یعنی آپ اپنی قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے، حالانکہ نبی کا کام صبر کرنا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غیرت ایمانی اور غصہ میں یہ فیصلہ کیا۔ ادھر جب آپ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عذاب کی علامات دکھا دیں۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، فضا خوفناک ہو گئی، زمین لرزنے لگی۔ قوم یونس کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آئے گا۔ اس وقت ان کے دل کانپ اٹھے۔ وہ روتے ہوئے سب گھروں سے نکلے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان اور بچے، سب نے کھلے میدان میں جا کر اللہ کے آگے سجدہ کیا، دعا کی، گڑ گڑائے اور ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ قرآن کہتا ہے، یعنی کوئی بستی ایمان نہ لائی جس کا ایمان سے اسے فائدہ سوائے قوم یونس کے، جب انہوں نے ایمان لایا تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خبر نہ تھی کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو اپنی ناراضگی میں نکل گئے تھے۔ آپ سمندر کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی روانہ ہونے والی تھی۔ آپ اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی میں بہت زیادہ لوگ اور سامان تھا۔ جب کشتی درمیان سمندر پہنچی تو طوفان آ گیا اور کشتی بھاری ہونے لگی۔ ملاحوں نے کہا، یہ کشتی اس بوجھ کے ساتھ ڈوب جائے گی جب تک کچھ سامان یا کوئی آدمی نہ پھینکا جائے۔ انہوں نے قراندازی کی تاکہ فیصلہ ہو کہ کس کو اتارا جائے۔ قراندازی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا، لیکن لوگ کہنے لگے، یہ تو نیک اور پارسا شخص ہے، ہم انہیں کیسے پھینک سکتے ہیں۔ قرہ دوسری بار ڈالا گیا، پھر بھی یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ سمندر میں کود گئے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو سالم نگل لے اور کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ مچھلی آپ کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ سلامت اس کے شکم میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں آپ نے اپنی غلطی کو سمجھا کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ وہ مقام قرآن میں اس طرح آیا، یعنی ذو النون کو یاد کرو، جب وہ غصہ میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی تھا جو ظالم ہوا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جس حالت میں پہنچے وہ بظاہر ایک نہایت ہی خوفناک اور ناممکن لگنے والی حالت تھی۔ انسان کے لیے نہ سانس لینے کی جگہ، نہ روشنی، نہ کوئی سہارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا تاکہ وہ عبرت اور دعا کا ایک عظیم درس دنیا کے لیے
چھوڑ دیں۔ جب اس نے اپنی حالت کو دیکھا اور دل میں غور کیا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب میری جلد بازی اور بے صبری کا نتیجہ ہے۔ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا اور یہ مقام آ پہنچا۔ اس وقت آپ نے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا اور وہ مشہور و معروف دعا زبان پر جاری کی جسے دعائے ذوالنون کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ ایک نبی کے دل کی سچی توبہ اور عاجزی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ نے نہ کوئی دنیاوی خواہش پیش کی، نہ کسی نعمت کی طلب، صرف اللہ کی یاد کی بیان کی، اپنی خدا کو مانا اور اس کی رحمت کی امید باندھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اس کی دعا کو قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کی دعا قبول کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پروردگار، یہ آواز تو ہم پہچانتے ہیں، یہ وہی آواز ہے جو تیرا بندہ خشکی پر تیری عبادت میں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، یہ میرا بندہ ہے، لیکن اب یہ سمندر کی گہرائیوں اور مچھلیوں کے شکم میں سے مجھے پکار رہا ہے، لہٰذا اس کی دعا کو قبول کرو۔ چند دن یا کچھ روایات کے مطابق 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے، دعائیں کرتے اور اپنی خطا پر نادم رہتے۔ اگر وہ ذکر نہ کرتے تو وہیں مر جاتے، لیکن اللہ کے ذکر نے انہیں محفوظ رکھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، یعنی اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو سالم کنارے پر اگل دے۔ ایک عظیم الشان معجزہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام زندہ سلامت ساحل پر پہنچ گئے، مگر چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ان کا جسم بالکل نانوا ہو گیا تھا، گوشت نرم ہو چکا تھا اور ہڈیوں کا گویا کچھ باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص رحمت کا انتظام فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے، یعنی ہم نے ان پر کدو یا بیل دار کا درخت اگا دیا۔ یہ درخت بڑے بڑے پتوں والا تھا جو دھوپ سے سایہ دیتا تھا اور اس کے پھل کھانے کے لیے بھی کافی تھے۔ ساتھ ہی اللہ نے ان کے پاس ایک دودھ دینے والا جانور بھی بھیجا تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر طاقت حاصل کریں۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام رفتہ رفتہ صحت یاب ہوئے۔ جب وہ مکمل طور پر تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں، وہ قوم جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے اب ایمان لا چکی تھی اور اللہ کی عبادت کرنے لگی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ قوم جو کل تک ضدی اور نافرمان تھی آج سراپا ایمان بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنے نبی کا استقبال کیا اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں امن و سکون عطا فرمایا اور ایمان پر ثابت قدم رکھا۔ یہ واحد قوم ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ باقی قوموں جیسے قوم نوح، عاد، ثمود وغیرہ جب عذاب کے آثار دیکھتے تو ایمان نہ لاتے اور ہلاک ہو جاتے، لیکن قوم یونس کی خوش بختی یہ تھی کہ انہوں نے وقت پر توبہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے عظیم درس رکھتا ہے۔ ایک طرف نبی کی جلد بازی کا نتیجہ اور اللہ کی آزمائش دکھایا گئی تاکہ انبیاء کے ماننے والے صبر اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ دوسری طرف یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، امت مسلمہ کے لیے رہنمائی ہے کہ جب بھی مشکل میں پھنسو تو اللہ کو یاد کرو، اس کی پاکی بیان کرو اور اپنی خطا کو مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون کی دعا کے ساتھ جب کوئی دعا کرے گا تو اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا، چاہے وہ زمین کی تہہ میں ہو یا سمندر کے اندھیروں میں۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ جسے چاہے بچا لے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی لیے مسلمان آج بھی مشکل وقت میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔